السلام علیکم. سیاست کے اندر کسی بھی چیز کو، کسی بھی امکان کو رد نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر پاکستانی سٹائل آف پالیٹکس جو ہے اس میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس کو چور اور ڈاکو کہا جائے یا قاتل لیگ کہا جائے، اس کو ساتھ آپ اقتدار میں شرکت کر کے نائب وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، اسی سے اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کو سینیٹر بنوانا یا کسی کو ڈیزل کہہ کے اس کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ آفر کر دینا، وہ سب کچھ پاکستانی سیاست کے اندر ممکن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سامنے بھی آج ایسے ہی دو مرحلے آئے، اور بالکل پاکستانی سٹائل آف پالیٹکس جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے دونوں کو انہوں نے کامیابی سے عبور کیا. پہلا مرحلہ تھا عبد القادر صاحب کا، جو سینیٹر منتخب ہوئے. بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی ان کی حمایت کی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان کی حمایت کی. یہ وہ سینیٹر ہیں جن کو پی ٹی آئی نے پہلے ٹکٹ دیا اور بعد میں ٹکٹ واپس لے لیا، پھر وہ سینیٹر منتخب ہو گئے، اور آج پرائم منسٹر نے خود پارٹی فلیگ ان کے گلے میں ڈالا اور ان کو پارٹی میں اپنی شامل کر لیا. تو عبد القادر صاحب کی تو کامیابی ہے، ان کو مبارکباد، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی مبارکباد، عبد القادر صاحب انہیں مبارک ہوں. اور دوسری بڑی کامیابی جس کی مبارک ان کو ملنی چاہیے، وہ پرویز خٹک صاحب نے جے یو آئی، جس کو پرائم منسٹر کہتے تھے ڈیزل کے بغیر پہلی اسمبلی چل رہی ہے، ان کو آج انہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ آفر کیا. پہلے تو میں آپ کو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق پرائم منسٹر کے بیانات تھے وہ سنواتا ہوں، پھر آپ کو پرویز خٹک کا بیان بھی سناتا ہوں. دکھائیے گا جی. اور اب پرویز خٹک صاحب آفر کیا کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں. ہم نے ان کو دعوت دی ہے ڈپٹی بن جائے، ان کے لیے بھی فائدہ ہے اور سب کے لیے فائدہ ہے. تو پی ٹی آئی چھا گئی ہے جی. بالکل دیکھیں، بزدار صاحب کے اوپر شور چل رہا تھا کہ تبدیلی ہوگی. پتہ نہیں تبدیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ 2.5 سال سے پرائم منسٹر اس چیز کے اوپر بالکل پکے ہیں. ان کو پنڈی سے پیغامات آئے بڑا کلیئرلی کہ پنجاب کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے مکمل طور پر کولیپس کر چکی ہے، تبدیل کرنا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر بالکل پکے تھے اس بات کے اوپر کہ نہیں، پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں ہوگا، آپ آئی جی تبدیل کر لیں، چیف سیکرٹری لگا لیں، ایسے جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے وہاں پر اسٹرانگ آفیسرز کو تعینات کیا جائے جس سے صوبہ اچھے طریقے سے چل پائے. صوبہ نہیں چلا، بہرحال جو بھی کہہ لیں وہ مسائل آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے 2 سال 2.5 سال پہلے کھڑے تھے. دوسرا، عبد القادر صاحب جو ہیں ان کا ایک ڈیولپمنٹ ہے، میرے خیال میں آج کے پروگرام میں ہمیں ان کا ضرور تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ سینٹ الیکشنز کے اوپر پرائم منسٹر نے کچھ بیانات دیے تھے اور اپوزیشن کو الزام عائد کیا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو پیسہ چلا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک سینیٹر کا 70 کروڑ ریٹ لگ رہا ہے. دکھائیے گا وہ بیان بھی. یہ آج کا پروگرام ہے جی. جمعے کو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے. بظاہر سنجرانی صاحب طاقتور امیدوار نظر آتے ہیں. یسر رضا گیلانی نے سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ کو شکست دی، لیکن حفیظ شیخ بزدار تھے فیڈرل گورنمنٹ کے، ان کو بچانا بڑا مشکل تھا. لیکن سنجرانی تگڑے آدمی ہیں، تو امید یہی ہے کہ وہ اچھا مقابلہ کریں گے. 3-4 ووٹوں کا جو فرق ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سنجرانی کے اچھے تعلقات اور اسٹیبلشمنٹ کی محبت کی وجہ سے وہ اس جو لائن ہے اس کو عبور کر جائیں، وکٹری لائن کو، اور جیت جائیں. ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے، کیونکہ ابھی نمبرز میں 1-2 کی کمی ہے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ بہرحال ایک ٹرکی پوزیشن نظر آتی ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سیٹ کو بچاتے ہوئے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ کو بچاتے ہوئے انہیں زیادہ مشکلات پیش آئیں، اور امکان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیٹ سنجرانی جیتیں تو دوسری سیٹ سے اپوزیشن کا امیدوار سامنے نہ آ جائے. آج جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں، عثمان ڈار ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. ڈار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. محمد زبیر صاحب پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. زبیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور عبد القادر صاحب جو نومنتخب سینیٹر ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عبد القادر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ندیم صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ کو پہلے تو مبارک ہو، آپ سے پی ٹی آئی نے ٹکٹ واپس بھی لیا، جی اور خیر پھر مبارک. بھی آپ نے ان کو انتخابات جیت کے ان میں شمولیت اختیار کر کے احسان کر دیا اپنی جماعت کے اوپر، اور اس میں شامل بھی ہو گیا. شمولیت باقاعدہ آپ نے اس میں اختیار کر لی. کچھ اپنے انتخاب کے اوپر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ یہ 70 کروڑ 50 کروڑ کی آوازیں بھی آئیں، پی ٹی آئی نے ٹکٹ بھی واپس لے لیا، لیکن آپ پھر بھی طاقتور ثابت ہوئے، انتخابات جیت کے آئے آپ. ندیم صاحب، الحمدللہ الیکشن آپ کے سامنے ہے سارا. بلوچستان میں بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی، اور وی ور پارٹ آف کولیشن گورنمنٹ، اور اس کو لیڈ کر رہی ہے کولیشن گورنمنٹ کو جام کمال صاحب.
تو بلوچستان کی میں پہلے بھی بتا رہا تھا، جو بلوچستان کی اسمبلی کی کانفیگریشن ہے وہ بڑی ٹرکی تھی. یعنی جو اپوزیشن ہے بی این پی مینگل اور مولانا پارٹی، دے کوڈ برنگ 3 جنرل سیٹس اور دے کوڈ برنگ 2 جنرل، اور جو ہماری کولیجن ہے وہ 5 لا سکتی تھی. تو جام صاحب نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اپنے اتحادیوں کو ہولڈ کیا، اور ہمارے اتحادیوں میں جو ہے میں ان کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھا. آپ نے جام صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سنی ہوگی کہ پی ٹی آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے میں ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھا. اور اس شروع میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ یا پرابلم یہ چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی 7 آپ سے ٹکٹ واپس کیوں لیا تھا؟ کیوں وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی نے آپ سے ٹکٹ دے کے واپس کیوں لیا تھا؟ پی ٹی آئی کا آپ کے سامنے ہے کہ جب پی ٹی آئی کا مجھے ٹکٹ ایشو ہوا تو ہمارے جو وہاں پہ لوکل 3-4 لوگ ایسے تھے جو کنٹینڈر تھے، جو اسپائرنٹ تھے ٹکٹ لینے کے لیے، تو انہوں نے ایک دم جو ہے اپنی ریئیکشن میں مجھ پہ کوئی ایلیگیشن یا آبجیکشن کیے، اور ایک دم میڈیا نے بھی اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹ، وداؤٹ کنفرمنگ دا ریالٹیز. دیکھیں میں 2018 میں الیکشن کانٹیسٹ کر چکا ہوں بلوچستان سے. سامنے ایک انہوں نے بیان دیا تھا کہ 70 کروڑ روپیہ ایک سینیٹر کا ریٹ چل رہا ہے، تو اس کے بعد تو میڈیا تو پرائم منسٹر کے بیان کے اوپر اس خبر کو چلانا شروع ہو گیا نا. ندیم بھائی دیکھیں، دیر از نو ریالٹی ان دیز تھنگز. اگر ایسی بات ہوتی تو ابھی ہم 8 سیٹیں جیت کے لائے ہیں، تو ہم کوئی 5.5 ارب روپیہ تو خرچ نہیں کیا نا ہم نے. ہم بڑی پولیٹیکل ایکسرسائز وہاں ہوئی ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری کولیجن جو ہے مولانا حیدری صاحب سے، واسع صاحب سے، بینگل صاحب سے انگیج روشنی تھی. ڈالیے تھوڑا سا. ہم سیٹلمنٹ کر رہے تھے. کون سا ایسا میجک تھا جس سے پی ٹی آئی نے آپ سے ٹکٹ واپس لی، لیکن باپ پارٹی نے آپ کی حمایت کی، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنا جو مد مقابل امیدوار تھا اس کو بھی بٹھا دیا؟ کیا ہوا ایسا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو ہمارے سامنے آئی نہیں اور اچانک ہو گئی؟ جب سے آپ الیکشنز ہوتے آئے ہیں تو کینڈیڈیٹس کو بٹھایا جاتا ہے، کینڈیڈیٹس کے پاس لوگ جاتے ہیں. ہمارے علاقے میں اس کو میڑ بھی کہتے ہیں، جرگہ بھی کہتے ہیں. ہم بھی اسی طرح بی اے پی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، آئی انجوائے اے ویری گڈ ٹرسٹ اینڈ ریلیشن ود دیٹ پارٹی. میں پچھلے اسی گروپ کے ساتھ جو بلوچستان عوامی پارٹی بنی ہے پچھلے 20 ایئرس سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں، ان کے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہا ہوں. تو دے وانٹڈ می. سر 20 سال پہلے تو یہ پارٹی تھی نہیں، یہ تو پارٹی بنی تھی ابھی 2-2.5 سال پہلے جب بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کے عمل کا آغاز ہوا، اس وقت یہ پارٹی بنائی گئی. سینیٹر نہیں آ رہا تھا. اس سے پہلے یہ پارٹی نہیں تھی سر؟ 2 سال پہلے یہ پارٹی نہیں تھی؟ جی اس سے پہلے پارٹی تھی، لیکن یہ ایک گروپ تھا جو پہلے ایک جو ماڈریٹ لوگ ہیں ان کا وہ پیچھے بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے بہرحال نہیں تھی، لیکن مختلف جماعتوں سے لے کر لوگ پھر ایک جماعت کریٹ کی گئی تھی. انہوں نے ابھی یہ فیصلہ یہ کیا لیٹلی دے ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم مسلم لیگ کاف میں جائیں یا ہم کسی اور پارٹی میں، تو اس کے فیصلے فیڈرل میں ہو جاتے ہیں. تو ہم جو ہیں اپنے فیصلے بلوچستان میں کرنے کے لیے جو لائک مائنڈڈ ہیں، جو پرو پاکستان ہیں، جو شروع سے پاکستان کے جو نیریٹو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں، دے میڈ اے گروپ اینڈ دے میڈ اے پارٹی. تو میں ان کے ساتھ شروع سے چل رہا تھا. تو دے آپٹڈ می ایز اے کینڈیڈیٹ. انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے اندر تھوڑا سا سپلٹ تھا اینڈ وچ الٹیمیٹلی فنشڈ. وہ سنجرانی صاحب نے بھی اس میں جا کے یا محمد رین صاحب کو ریکویسٹ کی، چیف منسٹر صاحب بھی گئے کہ جی پی ٹی آئی کے پہلے ہی ووٹ پورے نہیں ہیں ایک سینٹ کی سیٹ کے، اور اگر ہم اس طرح 2 یا 3 کینڈیڈیٹ کانٹیسٹ کریں گے تو کیونکہ بی اے پی سے ہم نے 2 یا 3 ووٹ لینے تھے، تو اگر ہم کنٹیسٹ کریں گے تو ہماری یہ سیٹ ضائع ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں ایک آخری سوال پوچھ لوں، بڑی امپورٹنس ہے. 12 تاریخ کو جب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہو رہا ہوگا تو کیا سنجرانی اور غفور حیدری منتخب ہوں گے یا کوئی سرپرائز ابھی اور بھی ہے اس میں؟
نہیں دیکھیں، اگر ہماری طرف سے تو پرائم منسٹر نے ان کو نامینیٹ کر دیا ہے سنجرانی صاحب کو. ابھی تک ہمارا ڈپٹی چیئرمین کا کینڈیڈیٹ کا کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. یہ ایک آج آج دعوت تو پولیٹیکل دی نا ڈیولپمنٹ پرویز ہے، خٹک نے، ان کو دعوت دی آج غفور حیدری صاحب کو. مولانا صاحب کے 5 دیکھیں، میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ دے ہیو 5 سینیٹرز ان دا ہاؤس آف 100. تو اگر 5 سینیٹر وہ ہمیں آ جاتے ہیں، اگر ہمیں ووٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک پولیٹیکل آفر ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کہ انہوں نے ہاؤس کو بیلنس رکھنے کے لیے ایک ان کو آفر دی ہے کہ اگر مولانا صاحب جوائن کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کی سائڈ کو جوائن کر لیں. دے ہیو آفرڈ دیم ڈپٹی چیئرمین شپ. تو اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کی تو الیکشن میں تو آپ کو پتہ ہے دونوں جو لوگ ہوتے ہیں مد مقابل وہ اپنی اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ چیئرمین کی سیٹ ہم جیتیں گے، اور ڈپٹی چیئرمین اگر حیدری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو وہ بھی جیتیں گے. عبد القادر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور بیسٹ آف لک اپنے سیاسی سفر میں. آپ نے پوری جماعتوں کو، ساری جماعتوں کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی. آپ اس لیے آپ کو زیادہ مبارکباد کیا مستحق ہیں. زبیر صاحب کے پاس چلتے ہیں. زبیر صاحب، پاکستانی سیاست کے کمالات آپ نے دیکھے. غفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین کی آفر کر دی پرویز خٹک نے، اور آفر موجود ہے، آن دی ٹیبل ہے. یہ ایسی کوئی پی ٹی آئی کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، باقاعدہ آفر ہے. مطلب آئی ایم ایٹ اے لاس. مطلب مجھے تو ایک میں پتہ نہیں، چوائس آف ورڈز میرے ہو سکتا ہے غلط ہوں. جب پرائم منسٹر بات کرتے ہیں اور جس طرح سے بات کرتے ہیں، اور مورالٹی کے لیکچر ریسنٹ ڈیز میں بھی دیے ہیں، سینٹ الیکشن کے حوالے سے بار بار لیکچر دیتے ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یار ان کے کچھ ذہن یا تو سمجھ نہیں رہا کہ میں کتنا کانٹرڈکشن میں گھرا ہوا ہوں. آئی تھنک دس از دا رائٹ ورڈ ٹو یوز آن ٹیلی ویژن، کہ اتنی میجر کانٹرڈکشن. مطلب یا تو آپ مورالٹی کے اتنے لیکچر نہ دیں. قادر صاحب کا تو آپ نے پورا بیان کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے 50 سے 70 کروڑ بلوچستان کا کہہ کے کیا تھا. وہاں نہ پی 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 کا کوئی ایم پی ہے، نہ پی ایم ایل این کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ان کی اپنی اتحادی پارٹیز ہی کی بات کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد سب کو شکست دینے کے بعد، پورے پی ٹی آئی کے بلوچستان چیپٹر کو شکست دینے کے بعد، وہ انہوں نے وڈرا صرف نہیں کروایا، بلکہ آج اس کی کلمنیشن ہوئی جب ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے خراب اگزامپل ہو سکتی ہے پیسے کے استعمال کی. دوسرا جو انہوں نے حیدری صاحب کو آفر کیا ہے، اب پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے. پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ جو اپوزیشن جماعتوں کی ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس کے جو نمبر 2 ہیں ان کو آفر کیے جا رہا ہے ایز ڈپٹی چیئرمین. تو ایک تو وہ مورالٹی میرا خیال ہے کم سے کم اس حد تک بات نہ کریں کہ ہاں جی ٹھیک ہے سیاست میں یہ ہوتا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں. تو اٹ ول بی انڈرسٹینڈیبل. بٹ آئی ایم شیور آج رات بھی کوئی فنکشن ہوگا یا کل ہوگا تو عمران خان صاحب جب وہ لیکچر کریں گے اور ریاست مدینہ کے حوالے دیں گے، تو انسان کیا سوچے گا کہ یہ اس شخص کو مطلب سمجھ بوجھ بھی ہے what he is talking about. I mean I am at a loss to define that. مطلب اگر پرائیویٹ محفل ہوتی تو میں چوائس آف ورڈز بہت ہی سخت کرتا، بٹ میں تو یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے برے طریقے سے اپنے کانٹرڈکشن میں ویسے پھنسے ہوئے پرویز خٹک کہ he صاحب جو does ہے وہ not even جوڑ know. توڑ کے بادشاہ ہیں. یہ کام ان کو کرنا آتا ہے جو انہوں نے آفر کی ہے. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید حیدری صاحب یہ آفر مجھے لے کوئی نہ لیں. پرابلم نہیں ہے مجھے تو جوڑ یہ توڑ لگ رہا ہے. کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جوڑ توڑ نہ کریں، لیکن پھر ہائی پیڈسٹل سے کھڑے ہو کے لیکچرز نہ دیں کہ جی دیکھیں قادر صاحب کو ہم نے شامل کیا، اس کو کس وجہ سے شامل کیا ہے کہ وہ اتنے بڑے سیاسی کارکن ہیں اور بلوچستان کی بڑی خدمت کی ہے اور پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے، اور وہاں پیسے کا کوئی استعمال نہیں ہوا، نہ ان کا پیسے سے کوئی تعلق ہے. دوسرا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آئی وش میرے پاس بھی بہت سارا پیسہ ہوتا تو میں بھی ابھی کہیں کسی اچھی جگہ بیٹھا ہوتا. سر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ نون لیگ آپ کو دے دیتی. آپ کے پاس پیسے زیادہ ہونے چاہیے تھے. اب آپ بات سمجھ جائیں. پیسے کیا تو مار کھا گئے آپ. ایسا ہی ہے. عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں.
چلیں عثمان اگر ڈار پیسوں کی بات ہے تو میرا خیال ہے زبیر صاحب بتا دیں جب یہ سندھ کے گورنر بنے تھے تو کس کو کتنی قیمت ادا کی تھی انہوں نے؟ وہ تب بھی میرٹ پیسے پہ آئے جمع ہوئے۔ تھے۔ اچھا تب میرٹ تھا جب یہ گورنر بنے ہیں، اور سینیٹر بننے کے لیے بھائی صاحب رو رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ واہ عثمان ملک ڈار صاحب سلام ہے آپ کو بھی ملک پلیز صاحب، وہ کنٹروورشل تو خام مظلوم خانہ ہیں ہی بنائیں۔ بیچارے، آپ کو بھی بھی ان کی پتہ ہے مظلومیت نہیں میں دیکھیں ملزم اسد ہو۔ عمر کے بھائی ہیں، کچھ تو لحاظ رکھنا پڑے گا نا۔ ادھر بھی اسد عمر کو نہیں ایک چھوڑنا سیکنڈ یار، آپ۔ عثمان اسد عمر کا یہ جرم ہے کہ یہ زبیر صاحب کے بھائی اتنے ہیں، یہ آپ کہنا چاہ controversial رہے ان کا ہیں؟ جرم ہے کہ ان کا جرم ہے؟ اسد عمر کا جرم ہے نا، اسد آپ کہہ عمر- رہے ہیں کہ ان کے بھائی- دونوں بھائیوں کی میں بات ہے، بیٹ آپس میں لگا آپ کے کیا کہہ کر رہے سکتا ہوں عثمان کہ آپ اسد عمر سے حوصلہ پوچھ لیں، رکھیے وہ ابھی۔ بھی کہے گا کہ زبیر کبھی ایسا کام کر ہی نہیں بھئی سکتا۔ دیکھیں خدا کا خوف زبیر کریں، صاحب میں تو ابھی بات شروع کرنے لگوں کس آپ سے گھبرا ملا دیں۔ رہے ہیں، کسی کو تو میں بخش تو ابھی دیں، شروع کرنے لگا ہوں کسی اپنی کو تو گفتگو، بخش دیں یار۔ حوصلہ رکھے، ابھی میری باری آئی ہے۔ میں نے بڑے حوصلے سے سنے آپ کو مورالٹی کے لیکچر اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ دیکھیں میری بات سنیں، پہلے کس کی بات کرنی ہے؟ ان کی قادر صاحب کی کرنی ہے یا کہ آپ نے سر آپ غفور کی حیدری صاحب مرضی کی کرنی ہے؟ دونوں کی۔ غفور حیدری آپ کے دیکھیں دعوت آپ نے دی ہے، میں نے تھوڑی دی ہے۔ دیکھیں کبھی سر ڈیزل کے بغیر سینٹ چل جائے گی کہ نہیں چلے گی؟ دیکھیں مجھے خوشی ہوتی ویسے، میں نے ہمیشہ ویسے زبیر صاحب کو یہ دیکھا ہے کہ یہ بیلنس گفتگو کرتے ہیں۔ نہیں آپ لیکن آج جو انہوں نے یہ میرے بات کی سوال نا- پہ آئے نا، آپ زبیر صاحب پہ چلے گئے۔ نہیں، ڈیزل میں کے بغیر اسی پہ آ سینٹ رہا چل ہوں۔ جائے گی کہ نہیں کن چلے کے گی؟ بغیر؟ ڈیزل کے بغیر ڈیزل کے بغیر آپ دیکھیں سینٹ بھی چلے گی اور پارلیمنٹ تو چل ہی رہی ہے۔ نہیں کام تجربہ مجھے تو لگا کامیاب کہ ہوا نہیں ہے۔ چلے گی، اسی لیے 2.5 آپ گئے۔ سال چلی ہے کہ نہیں؟ 5 ووٹوں کی خاطر آج آپ نے ان کو دعوت دے دی، جن کو سڑکوں پہ چوک میں ہر جگہ پہ آپ برا بھلا کہتے ہیں، توت کار ان کے لیے کرتے ہیں، آج آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے ڈپٹی چیئرمین بن جائے۔ کمال ہے آپ کی سیاست۔ چلیں پہلے غفور حیدری صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو 2.5 سال پارلیمنٹ بغیر ڈیزل چلی ہے، یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا۔ سر آج باقی 2.5 سال بھی چلے گی۔ آج کیا کیا آج میں بتاتا ہوں نا، آج پہ بات کرنے لگو۔ دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک پی ڈی ایم والے بھی ہمارے اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں نا، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، وہ تو جن کے پاس جا رہے ہیں آپ کے بندے ٹوٹ کے ان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ یولی کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک الیکشن پروسیس ہے 17 بندے توڑے انہوں نے آپ کے۔ دیکھیں مل صاحب، یہ ایک الیکشن پروسیس ہے، نہ ہم نے لے لیا نہ انہوں نے کنفرم کر دیا، اس کے کانٹیکسٹ میں کسی سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف دیکھیں، بات ہی کوئی نہیں۔ دوسری سن لینا مل صاحب، دوسرا سن عثمان ڈار صاحب اتنی خوبصورتی سے یہ بات نہ ٹالیں۔ نہیں آپ نہ اتنی خوبصورتی سے ہمارے گلے میں ڈالیں۔ سر یہ دعوت دوبارہ دکھاؤ۔ جب ہمارا پرویز خٹک صاحب کی دعوت دوبارہ دکھاؤ۔ بات سن لیں، چھوڑو اس چیز پرویز کو۔ خٹک صاحب کی دعوت نہیں دوبارہ سنتا ہے گا۔ سینٹ پرویز خٹک صاحب کی دعوت چلائیے۔ اور ڈپٹی بن جائے، ان کے لیے بھی فائدہ ہے اور سب کے لیے فائدہ ہے۔ اور اب پرائم منسٹر بھی ذرا سنوائیں ذرا ڈیزل والا۔ ویسے مولانا فضل الرحمان کا تو بڑا سستی قیمت ہے، ایک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اور ایک ڈیزل کا پرمٹ دے دو، مولانا ساتھ آ جائیں گے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ عثمان صاحب مبارک ہو آپ کو، مصالحت کی سیاست آپ نے بھی شروع کی ہے، مجھے بات تو کمپلیٹ کر لینا۔ مبارک ہو آپ کو سر۔ مول صاحب جب سینٹ پیٹرول پہ چل رہا ہے آپ نے ضرور ڈیزل پہ چلانا ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ زبردستی چاہتے ہیں آپ کی ڈیزل ڈال کے مرضی ہے، آپ پورا پیٹرول انجن پہ بٹھا چلائیں یا دیں ڈیزل پہ گے، چلائیں؟ آپ پورا انجن بٹھا دیں گے، میں بٹھا دوں۔ آپ جب کی پیٹرول مرضی والے انجن میں ڈیزل ڈال دیں نا تو انجن ہی بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن باپ بلوچستان عوامی پارٹی لڑ رہی ہے نا، وہ لوگ لڑ رہے ہیں، اور وہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے آپ کا تو سینٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، دیکھیں ہم آپ ہیں، حکومت میں تھوڑے ہیں۔ ضرور ہیں۔ اب آتے ہیں قادر صاحب پہ، میں قادر صاحب پہ سینٹ ضرور میں آپ تو گفتگو نہیں ہے کرنا نا سر، چاہتا ہوں۔ حکمراں جماعت کا پی ٹی آئی کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں باپ کا باپ پورا پارٹی الیکشن ہے، جاننے اور جے یو آئی لڑ رہے ہیں، وہ بھرپور ہاں، لڑ رہے ہیں، ٹینشن ہی رابطے کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ جدھر ہم ہیں وہاں ڈیزل نظر نہیں اور آپ کو سر آپ کی تعداد سب سے زیادہ ہے، ڈیزل نظر آ رہا ہے۔ سینٹ میں اس وقت آپ کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پارلیمنٹ میں ڈیزل نظر آ رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے اپنا کینڈیڈیٹ ہم نامینیٹ نے کیا بڑے ہے۔ دل کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے کہا بڑا بھائی کا ثبوت دینا ہے، بلوچستان کو انشاءاللہ چھا تعالیٰ گئے چیئرمین سینٹ کی ہم نے آپ سیٹ چھا دینی گئے ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہم نے بڑے آپ اگلی قسط میں آصف علی زرداری سے بھی اگریمنٹ کریں گے۔ اب کرتے ہیں ذرا قادر صاحب پہ بات نا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر زبیر صاحب جو کہہ رہے تھے جی پیسے کے استعمال کی ایگزامپل اس سے بہتر نہیں ہے، میرا حال ہے زبیر صاحب نے وہ ویڈیوز شرمناک نہیں دیکھی جس میں سینٹ والوں کو آج دکھائی تھی آپ نے؟ ہاں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دکھائی؟ انہوں نے بھی وہ الیکشن کمیشن کا بیان دکھائیے گا، عثمان ڈار صاحب نے پڑھا نہیں ہے، دکھائیے گا۔ اس میں بھی بات کریں گے، وہ نہیں بڑی میں مزیدار آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں مزہ گا۔ بھائی بڑی مزیدار گفتگو ہوئی ہے ادھر بھی۔ پہلے تو آپ کو وہ ابھی ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ ڈسکے کے بھی ساتھ دکھانے ہیں الیکشن کمیشن کے بیان، میں وہ بھی دکھاؤں تاکہ گا۔ پتا چلے کہ ڈسکے کی 3 لائنوں کے اوپر ہمارے ایک آپ نے وعدہ الیکشن کرنا ہے، کمیشن نے کیا ایک کیا، وعدہ کرنا ہے، اور یہاں جہاں بالکل اوپن اینڈ شٹ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور ویڈیوز آئی ہیں اور ریکارڈ کا حصہ ہے، ایک منسٹر 10 کروڑ آفر کیا کہا الیکشن کمیشن نے؟ کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ ابھی تو ہیئرنگ چل رہی کیا ہے، کہا کہ آج یہ بتائیں
وہ آپ بتائیں. میں چاہتا ہوں آپ میں کہوں گا نا تو سوچیں گے کہ شاید میں نے ٹویسٹ کیا ہے. آپ بتائیں کیا کہا انہوں نے. دسکا میں پریزائڈنگ آفیسرز آپ نے اٹھائے تھے, یہ کہا انہوں نے کتنے الیکشن کمیشن کتنے اٹھائے تھے؟ جتنے بھی اٹھائے تھے 20 تھے نا. 20 اٹھائے کیا تھی کہاں لے کے گئے تھے؟ وہ سنا ایک فیکٹری تھی 360 پولنگ سٹیشنز کے تو نہیں اٹھائے گئے تھے, ایک فیکٹری میں لے کر گئے تھے. جانے دیں 20 پریزائڈنگ آفیسر کا اور کیس, سارا دن ان کو بھوکا رکھا, اور کھانا یہ بھی زبیر نہیں صاحب کی ڈیمانڈ تھی جی 20 پہ دوبارہ الیکشن کرا دو. کہتے نا 20 نہیں 360 لے جائیں. مقصد یہ ہے 20 اٹھانا چھوٹا گناہ تھا. انصاف ہوتا مل صاحب نظر آنا چاہیے. زبیر صاحب میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ آپ سے جواب. 20 پریزائڈنگ آفیسر اٹھانا چھوٹی سی معمولی سی انہوں نے غلطی کی. آپ نے ڈسکا کا پورا الیکشن کروا دیا. یہاں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ان کے 2 MNAs لے کر جمیل صاحب اور فہیم صاحب, نا 17 2 MNAs کو کیش کی آفر کر رہے ہیں, کیش کی آفر کر رہے ہیں 17 کی, اور وہ ناصر شاہ کو بھی فون کر رہے ہیں. ہاں اور معاملات پکے ہیں, ڈیٹ شیٹ طے ہو گیا ہوا ہے. مل صاحب مجھے آپ بتائیں, اگر آپ کو ناصر شاہ کی آواز سنائی جائے آپ نہیں پہچانیں گے؟ میں ابھی دوبارہ سناتا ہوں, سنائیں. پروڈیوسر صاحب ذرا رکھیے گا, گیلانی صاحب کے بیٹے کی بھی رکھیے گا ذرا بھی. اور وہ جو 20 بندوں والی فیکٹری ریکارڈ کی ہوئی ہے ہم نے, دکھاؤں آپ کو, وہ آپ کی پارٹی کے اوپر ہی کھرا جاتا ہے اس کا. دیکھیں لائیں سامنے, میں لائیں فیکٹری ریکارڈ کر کے لایا ہوں, دیکھنی ہے آپ نے. میں کون سا کہہ رہا ہوں, لائیں جو بھی ہے دیکھیں. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک مریم نواز نے بیان دیا سینٹرز کے حوالے سے. شیخ رشید صاحب سے جب ہم انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اشارتاً کہا کہ 2-3 لوگ جو تھے بڑے نخرے سے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیتے وقت وہاں پر آئے اور انہوں نے ووٹ ڈالا, بڑی مشکل سے اندر آئے. مریم نواز نے جو بات کی وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کس طریقے سے بندوں کو لے جایا گیا. ذرا سن لیں پہلے ان سے, پھر زبیر صاحب سے جواب لیتے ہیں. دکھائے گا جی. پاکستان کی ایجنسیز کو استعمال کر کے, پاکستان کے اداروں کو استعمال کر کے, گردنوں پر اپنے ہی اراکین کے گردنوں پر تلواریں رکھ کر جس طرح اعتماد کا ووٹ لیا گیا. 2 MNAs کو جو راضی نہیں ہو رہے تھے آخری وقت تک ان کو ووٹ دینے پر, ان کو گولڑا کے ایک ادارے کے کمپاؤنڈ میں لے جایا گیا. وہاں پر 4 گھنٹے ایک کنٹینر کے اندر بند رکھا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا ایجنسیز کے لوگوں کے ہاتھوں کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں. زبیر صاحب آپ سے ذرا اس کی وضاحت چاہوں گا, یہ کیا کہانی کیا ہے, ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آئی. یہ بندے لے جائے گئے, 17 بندے ٹوٹے تھے, تو یہ 2 کوئی کیوں ایجنسیاں لے کر گئی؟ پہلے میں ایک آن اے لائٹر سائڈ مولانا حیدری صاحب کے حوالے سے عثمان ڈار کو بتانا چاہتا ہوں. اگر وہ ابھی ایکسیپٹ کر چکے ہوتے نا آفر جو پرویز خٹک نے دی تھی, تو اس وقت عثمان ڈار صاحب یہ بتا رہے ہوتے ہمیں کہ JUIF کتنی عظیم جماعت ہے اور مولانا حیدری جو ہیں ان کی خصوصیات کتنی ہیں اور نئے پاکستان میں کتنی ان کی اشد ضرورت ہے, اور مولانا فضل الرحمان کی اور وہ تمام ڈیزل اور وہ سب کی. تو وہ تو شکر ہے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. سر اس کو رول آؤٹ نہ کریے, یہ کسی وقت ممکن بھی ہو سکتا ہے. تقریر ہو رہی ہے اور بتا رہے ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی. تو عثمان ڈار صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہوں گے کہ وہ کتنا ضروری ہے مولانا کا اور JUIF کا نئے پاکستان میں ان کا کتنا اہم رول ہے. اور عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں ہمیں, اور بتا بھی سکتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے, دیکھیں یہ پہلے بھی آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اور اس ویڈیو کی بھی بات کر رہے تھے. ایک تو دیر آر اپیرنٹ کنٹرڈکشن. ایک پہلی بات یہ ہے کہ 17 لوگوں نے جنہوں نے اپنا پیسہ لے کے ووٹ نہیں دیا سینٹ کے الیکشن میں, خود شیخ رشید صاحب نے بھی آپ کو بتایا, پیسہ لے کے ووٹ نہیں دیا. آپ کنفرم کر رہے ہیں زبیر صاحب, نام بھی پتہ ہے. یہ الیکشن کمیشن صبح طلب کرے زبیر صاحب کو, میری درخواست ہے خصوصی, میری درخواست ہے زبیر صاحب کو طلب کیا جائے. 17 بندوں نے پیسے لے کر ووٹ نہیں دیا. 17 لوگوں نے جو پیسے لیے تھے. نہیں, اب میں نو آپ میری پوری تمہید سن لیتے. پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ایجنسی سے الیکشن کمیشن بریفنگ لے کہ کس طرح سے پیسہ چلے, یہ کہا نا انہوں نے. تو پیسہ چلا, کس نے پیسہ کس پر گلا کر رہے تھے؟ وہ اپنے لوگوں پر گلا کر رہے تھے کہ جی وہ پیسہ لے کے انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیا. اب کوشچن یہ ہے کہ عمران خان سے پیسہ لے کے تو گیلانی کو ووٹ نہیں نہ دیا ہوگا, وہ تو PTM کے بندوں سے پیسہ لیا ہوگا. نہیں, وہ جو 17 صاحبہ بھی تو یہی کنفرم کر رہی ہے ملک صاحب
کہ ہم نے تو لمبے چوڑے پیسے پکڑا دیے تھے عثمان، 30-35 اگر میں لوگوں کو. اگر ملک کی ایجنسیاں ان کو نہیں ہاتھ ڈالتی جو بک چکے تھے، ضمیر فروشی ہو چکی تھی، تو ہم نے تو لمبے سودے کیے ہوئے تھے. تو اس بات کی تکلیف ہے اچھا انہیں. عثمان، میں کیوں پورا ایجنسیز آرگومنٹ نے نہیں ہو جو سکے گا. لمبے سودے کیے تھے وہ کینسل ہو گئے. اور وہ جو بات زرداری صاحب کرتے ہیں 20 تھے، کم پڑے ہیں. شاید اکان عباسی صاحب نے شاید آپ کے پروگرام میں بولا تھا 35 تھے. پھر ان کے ڈپٹی سپیکر پیپلز پارٹی کے کہہ چکے ہیں 25 تھے. اب سوچیں کہ انہوں نے کس پیمانے کی یار میں کیسے اپنا آرگومنٹ کر سکتا ہوں؟ یہ قادر صاحب کی بات کرتے ہیں یا یہ کراچی کی بات کرتے ہیں، اس کا ذمہ دار یار کون ہے؟ میری ملک صاحب، بات اس ہی پہ نہیں بات پوری ہونی ہوئی تھی، یہ چاہیے. شروع ہو گئی. ایک لمحے کے لیے مان لیں جو کچھ بھی اس ملک میں ہوا ہے. کیوں نہیں یہ دونوں جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئیں کہ خرید و فروخت نہیں ہونے دیں گے؟ شو آف ہینڈ سے کریں، اوپن بیلٹنگ سے کریں. یہ قومی مجرم ہے اصل میں یہ لوگ. میں اپنا آرگومنٹ آدھا بھی نہیں ہوا تھا، اگر ہماری یہ نیت شروع میں ہو گیا خطوط، پورا. ہم کیوں گئے پارلیمنٹ میں، ہم کیوں گئے سپریم کورٹ میں؟ ملک صاحب یہ لوگ ہیں. کس میں سمجھتے نہیں، شرم آنی چاہیے اب اس بات کرتے ہوئے. جی قادر اندر آ گیا ہے، فلانا آ گیا، دھماکہ آ گیا. بھائی آپ لوگوں ان سب کو لانے والے کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ؟ سیدھا سادہ سا سوال قوم سن رہی ہے، بتا دے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ بتائیے زبیر صاحب. یار پلیز میرا آرگومنٹ ہی نہیں، میں سٹارٹ کیا یہ شروع ہو گیا، اتنا لیکچر دیتی ہے مجھے اٹھا کے. آپ دوبارہ آپ پہلے میری بات سن لیں، پھر بالکل لیکچر دیجیے کی گا. کیا گنجائش رہے او گی؟ بھائی پہلے یار یہ کون سا عثمان، آپ یا تو بول لیں، آخری 5 منٹ مجھے دے دیجیے گا. آپ مجھے پتہ ہے آپ ریٹلڈ ہیں، وہ آج جو 2 واقعات ہوئے، لیکن میں اس میں آپ کو امبیرس نہیں کر رہا، میں پچھلی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا فلور آف دی ہاؤس پہ کہ ایجنسیز کے پاس تمام اطلاعات ہیں اور الیکشن کمیشن بریفنگ لے کہ پیسہ کیسے چلا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اور ان کے وزراء بھی کہتے ہیں اور شیخ رشید نے بھی کہا کہ 17 لوگوں کا یا 16 لوگوں کا نام پرائم منسٹر کے پاس بھی ہے. اب اگر پیسہ چلا ہے اور پیسہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ چلا ہے اور ان کے ووٹ اس کی وجہ سے یہ ہارے ہیں حفیظ شیخ صاحب، تو ان کا نام بھی پتہ ہے، ان سے ہی آپ ووٹ لے رہے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس بھی ان سے لے رہے ہیں. چوروں سے بقول پرائم منسٹر کے ان چوروں سے ووٹ پیسہ بھی لے رہے ہیں. اور اگر انہوں نے پیسہ نہیں لیا تو پھر تو انہوں نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا، پھر ویسے ہی آپ کی میجورٹی نہیں ہے. پھر آپ گن پوائنٹ پر، اور میں اب مریم کی بات پر آتا ہوں، پھر وہ گن پوائنٹ والی بات جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے کہ آپ کو اگر پیسے کے بغیر انہوں نے پیسہ دیا تھا، آپ خود کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو صحیح ووٹ آف کانفیڈنس لیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بھی ان کو اٹھایا تھا، وہ جو 2 لوگوں کو یا اس سے زیادہ لوگوں کو، 2 کو تو وہ اسپیسیفک بتا رہی ہیں، وہ میرا خیال ہے آئی بی ہے یا جو بھی ہے، تو مطلب اس طرح سے تو آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو، اور مجھے تیسری بات یہ عثمان ڈار سے پوچھنی ہے، کلپ دکھاتا ہوں جب ووٹ ڈل رہا تھا، ووٹ ڈل رہا تھا تو بڑے شوق سے ایک بات کہتے ہیں. یہ ڈار صاحب کو کلپ دکھانے والا ہے. ڈار صاحب آپ کو کلپ سے پہلے میں کر لوں، آپ کر لے بات، لیکن آپ کلپ ضرور دیکھیں. کلپ ہی میں دیکھتا ہوں. دیکھیں آپ نے جنہوں نے بڑی اپنی طرف سے بڑا زبردست آرگومنٹ دیا. پہلے کلپ دیکھیں جی، ٹھہر جائیں، اس سے کلپ مزہ آئے گا. کلپ کے بعد بات کرتا ہوں. لائیں کلپ کے بعد کلپ دکھاؤ جی، 2 دفعہ چلائیں ذرا ان کو. یہ ہمارے پی ایم ہے، اپوزیشن ذلیل ہو گئی ہے. ذرا دوبارہ چلائیں جی، دوبارہ چلائیں. ڈار صاحب کو مزہ آیا. یہ ہمارے پی ایم ہے، اپوزیشن ذلیل ہو گئی ہے. سر انہی کے اوپر آپ الیکشن کمیشن گئے ہیں کہ وہ گیلانی صاحب کے بیٹے نے ان کو پیسہ دیا ہوتا، وہ تو لوٹیاں ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پارٹی ہو رہی ہے، پیسے لے کے پارٹی ہوتی ہے. پتا چل جائے کہ سٹنگ آپریشن تھا نا. اب میں اصل بات بڑی 17 سٹنگ آپریشن تھا. سن لیں ذرا. نہیں تو اگر پیسہ نہیں لیا تھا تو پھر کس سے گلا کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے پیسہ نہیں لیا تو پھر گلا کس سے؟ بات یہ رکھی نہیں سر، یہ انہوں نے پیسہ لیا تھا کہ نہیں لیا بتا دیں ان 2 بندوں نے پیسہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں ان کے، میں ذرا تھوڑے کان کھولنا کیس چاہتا خراب ہوں. ہو جائے گا الیکشن کمیشن. دیکھیں زبیر صاحب، میں اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی 17 نے ضمیر فروشی کی اور وزیر اعظم عمران خان نے ان 17 سے اعتماد کا ووٹ لیا. میں کہتا ہوں ساری پی ڈی ایم کو شرم آنی چاہیے. ملک صاحب 169 جن کے ووٹ سے سینیٹر بننے پہ انہوں نے مٹھائیاں کھلائیں، لڈیاں ڈالیں، یہ تو اسمبلی ہی جیلی تھی، یہ تو ساری اسمبلی جیلی تھی، یہ تو سارے سلیکٹڈ ہیں، یہ دھاندلی کر کے آئے ہیں. یہ 169 اس پارلیمنٹ میں حلال ہے جن کا ووٹ لیا یوسف رضا گیلانی نے، اور دوسرے حرام بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ ان کا بیانیہ کیا رہا ہے اس پارلیمنٹ کے بارے میں. ان سے یہ پوچھیں زبیر صاحب، یہ 169 تو ٹھیک ہے نا جنہوں نے ووٹ دیا میرے بھائی،
کہ یہ بھی سلیکٹڈ تھے. اچھا یہ بھی مجھے اسی صرف یہ داندلی سے بتا دیں 2018 کی عثمان الیکشن سے آئے ڈار تھے. اتنے ناراض نہ ہو. آپ جیلی کہتے تھے, پھر یہ 169 بھی جیلی تھے. اچھا چلے ریلیکس ہو کے یہ بتا دیں, بکاؤ مال تھے. ریلیکس ہو کے یہ بتا دیں کہ ان دو نے پیسے لیے یا نہیں لیے. پوچھیں ان سے آپ کے 17 بندے بکاؤ تھے. 169 کے آتے یہ عثمان کون جاننا ڈار. چاہتی ہے, یہ 169 کے آتے اچھا ریلیکس کریں یار. سارے. زبیر صاحب, عثمان ڈار میں ایک سوال پوچھ لوں, وہ دو بندے جو ابھی پارٹی کی بات کر رہے تھے انہوں نے پیسے لیے ہیں آپ کے مطابق یا نہیں لیے, آپ یہ بتا دیں مجھے. دیکھیں کیس خراب ہو جائے گا. اگر نہیں لیے تو آپ الیکشن کمیشن گئے. میں نے کیوں سوچ سمجھ کے دینا ہے کہ میں پکا ہوں یا میں نے دینا ہے. ذرا زوم کر کے بیان اللہ کے فضل و کرم سے وہ ووٹ نوٹ ہی نہیں چھپا. آپ بتا دیں نا, انہوں نے لیے ان دو بندوں نے لیا پیسے, خرید سکے. ان دو بندوں نے پیسے نوٹ ہی لیے, نہیں چھپا آج تک. ان دو بندوں نے پیسے لیے. دیکھیں مل صاحب, وہ دو تو کل جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں. جمیل نے اور فہیم نے, کیپٹن نہیں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا رائے ہے سر؟ پیسے لیے کہ نہیں لیے؟ سارا پردہ فاش کر دیں گے. پیسے لیے کہ نہیں لیے؟ مجھے کیا پتا ہے یار. وہ گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو دکھاؤ. یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. گیلانی بیٹے کی ویڈیو دکھاؤ ذرا. کی بات کر رہے ہیں نا جی, کہ کسی اور سے کر رہے ہیں. اب دیکھیں کوئی بھی بکا ہو. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا کس کو پیسوں کی بات کر رہا ہے؟ کس سے کر رہا ہے؟ انہی سے کہہ رہا تھا, جمیل سے اور فہیم سے. ہاں ایک دو اور نام بھی آئے ہوئے ہیں. چھاگے یہ نام چھاپیں جی. ان کا ڈار صاحب کے نام سے خبر چلائیں, بڑی خبر. کینی سے بات کر رہا تھا. آپ کی خبر چلائیں گے جی. کیا چلانی ہے؟ چلائیں, مجھے بتائیں کیا بتانا ہے. بڑی خبر یہ چلائیں کہ 169 جو کہتے رہے جیلی ہیں پاکستانیوں, کہتے رہے ہیں یہ سارے سلیکٹڈ ہیں, یہ داندلی سے پارلیمنٹ بنی ہے, یہ ساری پارلیمنٹ جیلی 169 کا ووٹ لے کے لوٹیاں ڈال رہے ہیں. زبیر صاحب بتائیں, یہ ان کا بیان ہے. آپ بھی 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ کا ووٹ خرید کے بنا رہے ہیں نا جی یوسف رضا گیلانی کو. آپ نے بھی کوئی کمال نہیں. بڑا سمپل ہے. دیکھیں نا ندیم, اگر انہوں نے پیسے نہیں لیے تھے تو پھر پرائم منسٹر کس چیز کی بات کر رہے ہیں, کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پیسے چلے اتنے چلے ہیں کہ ایجنسی سے بریفنگ لے الیکشن کمیشن؟ یہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ اگر انہوں نے یہ سٹنگ آپریشن تھا اور پیسے نہیں پکڑے تو واٹ از دا ایشو؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ پڑے تو وہ تو ضمیر کی آواز پر پڑے. ووٹ تو ٹوٹے ہیں ضمیر کی آواز پہ. یار آپ کی لیڈر کہتی ہے ٹکٹ کو ووٹ پڑا ہے. پہلے تو مریم نواز بتائیں کس کس کو ٹکٹ آفر کیا, جن کے ساتھ برائبری کی, ان کو انفلوئنس کیا. یہ آپ کے الیکشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے. سب سے امپورٹنٹ تو وہ ہمارے چیمپئن سابق وزیر اعظم ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب. ایڈوانس پکڑ لیا بابا, ملک صاحب ایڈوانس پکڑ لیا. اب قوم کو بتائیں کن کو نے ایڈوانس پکڑا تھا. اخلاقی قوت کا مظاہرہ کریں. زبیر صاحب بتائیں کنہوں نے ایڈوانس پکڑے تھے, کنہوں نے ٹکٹوں کی وجہ سے ووٹ بیچے, زمین فروشی کی. اب آپ کی باری ہے, قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ایکچولی میرا لیڈر جو بات کرتا تھا زمین فروشی کی, انہوں نے اس کے اوپر ٹھپا لگایا کہ واقعی 2 نمبری ہوتی ہے سینیٹ الیکشن میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی اپنی پارٹی کی 17 بندے ووٹ بیچے ہیں جا کے. 17 بیچے قوم کے سامنے تو لائے نا. اب خود آپ نے لانی ہے کہ میں نے لانی ہے؟ لائیں ان کو کھڑا کریں ڈی چوک میں. وقت آنے پہ سارے سامنے آئیں گے. آپ نام بتائیں 17 بندوں کو. میں ابھی چلاتا ہوں بڑی خبر میں. یہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, پہلا نام دیکھیں مل صاحب, دوسرا نام دیکھیں مل صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے. آپ کے لیے نہیں, بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. نام بتائیں, سب سامنے آ چکے ہیں. نام بتائیں. پوری قوم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جسکا کا جیسے فیصلہ دیا تھا دلیری سے یہ بھی فیصلہ دیں. ہم چاہتے ہیں ادارے مضبوط ہوں مل صاحب, ہم چاہتے ہیں ادارے مضبوط ہوں. آپ 17 بندوں کی فہرست دیں. اداروں کے مضبوط ہونے کا پوری قوم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اچھا مجھے ایک جملہ بول لینے. آپ 17 بندوں کی فہرست دیں. کل میں پورا پروگرام کر کے مطالبہ کروں گا کہ الیکشن کمیشن انسانوں کو ڈی سیٹ کرے. انہوں نے پیسے لیے کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوئے. آپ 17 بندوں کی لسٹ دیں. انہوں نے پیسہ لے کے ووٹ بیچا. دے لسٹ. میں بھی سپورٹ کروں گا. زبیر صاحب, میں الیکشن کمیشن خود جاؤں گا. 20 کس نے نکالے؟ عثمان ڈار کے ساتھ جاؤں گا کہ جی یہ انہوں نے پیسے بیچے, انہوں نے ووٹ بیچا ہے, اور ان کو جو بھی سزا ہے ان کی, چاہے اس سے الیکشن یوسف رضا گیلانی کا ریورس ہو جائے, میں سپورٹ کروں گا. یہ 17 نام بتا دیں, 17 بندوں کے نام بتا دیں. یہ بات ہوئی کہ چاہے یوسف رضا گیلانی کا انتخاب ختم ہو جائے, 17 کو سزا دیں. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ زبیر صاحب اور بات کرتا ہوں. ویلکم بیک. زبیر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. ان 17 اراکین کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کی جانب سے, چاہے یوسف رضا گیلانی کا الیکشن کالعدم ہو جائے. آپ اس چیز کی حمایت کریں گے؟ بالکل کروں گا. پہلے تو یہ عثمان ڈار ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں مجھے بڑا کلیئرلی
کیا 17 لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے؟ ان کا کیا موقف ہے؟ نہیں آپ کو آن اے سیریس نوٹ اگر 17 لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں کہہ رہے ہیں پیسے پکڑے ہیں تو بہت ہی سیریس معاملہ ہے. پوری قوم کو پتا ہے پیسے پکڑے ہیں. جی 17 نے پیسے پکڑے ہیں. آپ عثمان ڈار کوئی نہیں پوری پاکستانی اور آپ کو پتا ہے ان 17 کا نام؟ پتا ہے پیسے پکڑ کے زمین فروشی کر کے یہ سارا کچھ ہوا ہے. عثمان ناراض نہ ہوں، آرام سے. آپ اتنا ہائپر ہو رہے ہیں بیکاز آپ کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے پروگرام. اور میں بار وہی بات کر رہے ہیں، آپ تسلیم کر چکے ہیں 17 لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں. ملک صاحب انہوں نے خود نہیں کہا پیسے پکڑے ہیں. پیسے پکڑے ہیں 17 اور نام بھی پتہ ہے آپ کو. آپ نے خود کہا، نام بھی پتہ ہے. وہ تو انہوں نے کہا لیکن پہلے آپ نے کہا. نہیں آپ کو نام پتہ ہے. دونوں کو بلا لیں الیکشن. وزیر اعظم کو نام پتہ ہے. سر سن لینا میرا سوال تو سن لیں. نام پتہ ہے 17 کے نام وزیر اعظم کو پتہ ہے. اگر 17 کے نے پیسے پکڑے ہیں پی ٹی آئی والوں نے، تو ایک تو وہ پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑا، اور اچھا کیا کبھی تھا بھی نہیں، کیونکہ ہر جگہ پی ٹی آئی والے ہی پیسے پکڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کہ ان 17 نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے وزیر اعظم کو. ادروائز اس وقت ان کی حکومت گر چکی ہوتی. 178 مائنس 17 کرتے 163 بچ جاتے ہیں. تو ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے. سوری 163 بھی نہیں بچتے ہیں، 161 بچتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے چوروں سے ساتھ بٹھاتے جن کے ضمیر جگائے تھے، ایسے پیار کرتے ہیں. بہت اچھا ضمیر جگایا ہم نے بوائکٹ کیا تھا، ہمارا رائٹ تھا. عثمان آپ نے ووٹ کیسے لے لیا؟ ووٹ آف کانفیڈنس. لیکن پوری قوم نے دیکھا دم دما کے بھاگ گئے تھے. یہ باہر پھر ایک تھیٹر لگا دیا انہوں نے. باہر تو آپ نے مارا لوگوں کو. میں مکمل جس دن طریقے انصاف کا دن ہوگا، میں اپنا آرگومنٹ تو مکمل کرنے دیں. جوش میں ہوں گے ملک صاحب، تو یہ ان کے لیڈر کے بارے میں برا بھلا کہیں گے تو کہیں گے گلے میں وہ ہاتھ ڈالیں گے. ان کا کیا کام بنتا تھا پی ٹی آئی کے دن آگے باہر وہ تھیٹر لگانا؟ ضروری تھا اس دن پریس کانفرنس کرنا. علاقی جرور کرتے اندر آتے. اور یہ دیکھیں بیچارے ڈاکٹر، اس کو جو آپ کے دوست ہیں، یہ تو بڑے پیارے دوست ہیں آپ کے جن کو آپ مار رہے ہیں. یہ دیکھ آپ مجھے کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے وہاں. مریم اورنگزیب کے ساتھ اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جشن منا رہے ہیں، کارکنان باہر آئے ہیں، جان بوجھ کے سین کریٹ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے. میں اس واقعہ کی مذمت کرتا ہوں، لیکن یہ کیوں ایسے ہوا؟ دیکھیں ایسے کیوں ہوا، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. ملک صاحب کیوں اس دن ضروری ہے پریس کانفرنس کرنا؟ زبیر صاحب میں آ کے بات کرتے، فلور آف دا ہاؤس آ کے بات کرتے، وہاں سے بھاگ یہ پتہ کیا آرگومنٹ ہے؟ زبیر صاحب آپ کو چاہیے تھا عثمان ڈار کو کال کر لیتے، وہاں نہیں جانا چاہیے تھا آپ کو. اچھا ندیم، ان کا آرگومنٹ پتہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے نا، وہاں پریس کانفرنس بھی انہی کی وجہ سے ہے کہ ان کے سپیکر نے پہلے پارلیمنٹ میں منع کیا، پھر اس کے بعد لاجز میں منع کیا، اور پھر اس کے بعد لاجز کے باہر وہ کر رہے ہیں جو کافی دور ہے، 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں وہاں سے پیدل چل کے آنے میں پارلیمنٹ سے. دوسری بات ہے یہ وہ آرگومنٹ ہے جو سی سی پی او یار سن تو لینا یار، سی سی پی او نے دیا تھا آرگومنٹ. کوئی مسئلہ نہیں تھا. عثمان ریلیکس کریں یار، ٹاک شو ہو رہا ہے. اتنے پیار سے تو مجھے بیگم بھی نہیں بلاتی جتنے پیار سے آپ دوپہر صاحب لگے ہوئے ہیں. عثمان کیونکہ آپ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس طرف کھیلیں یا اس طرف کھیلیں. آپ کے پرائم منسٹر نے اتنا برا پسا دیا آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ آرگومنٹ ہے جو سی سی پی او لاہور نے دیا تھا. یہ آج کی ہیڈ لائن بننی ہے کہ اتنے پیار سے ان کو ان کی بیگم نہیں بلاتی جتنے پیار سے زبیر صاحب بلاتے ہیں. یہ تو ان کی اور ان کے بیگم کے تعلقات اگر نہیں ہیں اچھے تو میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن عثمان ڈار از اے لائکیبل پرسن. بڑے پیار سے بلا رہے ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے. عثمان ڈار صاحب، زبیر صاحب، آپ دونوں کا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.